السلام علیکم۔ ایک لڑکا جس کا نام ہیری ہوتا ہے، ہیری کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن ہیری کے والدین بہت غریب ہوتے ہیں۔ وہ ایک بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، ہیری کے والدین اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ ہیری کی اسٹڈی افورڈ کر سکیں۔ وہ ہیری کو جسٹ پرائمری تک پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہیری تھوڑی سی ہوش سنبھالتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم اب تمہاری جو اسٹڈی ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ چونکہ ہیری کو اسٹڈی کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پڑھ لکھ کے ایک اچھا انسان اور ایک اچھے مقام پہ پہنچ سکے۔ تو ہیری اپنے اسٹڈی کے اخراجات کو اوور کم کرنے کے لیے، اپنی اسٹڈی کے اخراجات کو مکمل کرنے کے لیے سیکنڈ ہینڈ جاب کرتا ہے۔ مین کہ وہ ڈیلی مارکیٹ جاتا ہے اور کوئی ایسی چیزیں لے آتا ہے جو کہ وہ ڈور ٹو ڈور جا کے سیل کر سکے۔ ایسے ہی ایک دن ہیری جو مارکیٹ سے سامان لے کے آتا ہے، جس کو وہ ڈور ڈور جا کے سیل کرتا ہے، تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ہیری وہ چیزیں مل کے سیل کر رہا ہوتا ہے تو ہیری کو کافی بھوک لگتی ہے، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جو بدن ہے، جسم ہے، جو وہ ٹوٹ رہا ہے۔ تو وہ اسے سوچتا ہے کہ وہ جیسے ہی اب نیکسٹ ڈور میں جائے گا، اسے نوک کرے گا اپنی چیزیں بیچنے کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی چیزوں کے متعلق، اپنے جو بھی چیز وہ بیچ رہا ہے اس کے متعلق انٹروڈیوس کروائے، وہ سب سے پہلے اسے کھانے کا کہے گا کہ کائنڈلی اگر آپ مجھے کھانا دے دیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس کو بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ نیکسٹ ڈور پہ جاتا ہے، وہ نوک کرتا ہے، تو اس کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی نمودار ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس کے سامنے آتی ہے تو ہیری ایک وقت کے لیے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ ایون کہ اسے بھوک لگی ہوتی ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی نیکسٹ پرسن میرے سامنے آئے گا، ڈزنٹ میٹر میل فیمیل، وہ اسے کھانے کا کہے گا۔ لیکن یہ خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور وہ پھر اسے جسٹ اتنا ہی کہتا ہے کہ کائنڈلی مجھے ایک گلاس پانی کا مل جائے گا۔ لڑکی جیسے ہی ہیری کی طرف دیکھتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا رنگ بھی پیلا پڑا ہوا ہے، اور یہ اس کا جسم سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کافی تھک چکا ہوا ہے۔ لڑکی فوراً اندر جاتی ہے، وہ لڑکی، اور اس کے لیے دودھ کا بڑا ایک گلاس لے کے آتی ہے، اور اسے لا کے وہ دیتی ہے کہ آپ یہ پیو، ریلیکس ہو کے بیٹھ کے پیو۔ تو ہیری اس دودھ کے گلاس کو پیتا ہے بیٹھ کے، اور جانے سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ اب میں آپ کو کتنے پیسے دوں، میں آپ کو کتنے پیسوں کا قرض دار ہو گیا، چونکہ آپ نے مجھے دودھ کا گلاس پلا دیا، میں نے جسٹ آپ سے پانی کا گلاس مانگا تھا، آپ نے تو مجھے دودھ کا بھرا ہوا گلاس پلا دیا، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے آپ کتنے پیسے دینے ہیں۔ تو وہ لڑکی ایک بڑی خوبصورت جواب دیتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نہیں، آپ نے مجھے اس چیز کے کوئی پیسے نہیں دینے، میں نے دیکھا کہ آپ کافی تھکے ہوئے تھے، اور آپ کا رنگ بھی کافی پیلا پڑا ہوا تھا، اور آپ کو کافی بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے آپ نے پانی کا گلاس منگایا، میں نے سوچا کہ میں آپ کو دودھ کا ایک گلاس دے دوں تاکہ آپ تھوڑا اچھا فیل کر سکیں۔ تو وہ پھر اس چیز کرتا ہے کہ کائنڈلی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو قرض دار ہوں اور میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو پھر آگے سے لڑکی کا بڑا خوبصورت جواب دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہماری ماں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی پہ بھی رحم کے یا شفقت کے پیسے نہیں لی جاتی ہیں۔ جس بندے پہ رحم کیا جاتا ہے اس کے پیسے نہیں لی جاتے، اس کی پیمنٹ نہیں لی جاتی۔ ہیری پھر اس عورت کو کہتا ہے تھینک یو میم، تھینک یو میم، کیا ہے کہ ہیری وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کافی عرصے کے بعد وہی عورت، وہ جو لڑکی ہوتی ہے، وہی عورت مین کہ ایک کافی سویئر ڈیزیز میں چلی جاتی ہے، اسے کافی سویئر ڈیزیز ہو جاتی ہے، بہت مہلک بیماری ہو جاتی ہے۔ تو اس عورت کو جو وہ جس ٹاؤن میں وہ رہ رہی ہوتی ہے، اس ٹاؤن کے جو ہاسپٹل سے مینس کہ ہماری زبان میں کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں جواب دے دیا جاتا ہے کہ مینس کہ ہمارے پاس جتنے بھی انسٹرومنٹ تھے، جتنی بھی مشینری تھی، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ان کو کیور کرنے کی، لیکن یہ کیور نہیں ہو پائی۔ تو وہ ان کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ فلاں بڑی اسٹیٹ میں چلے جائیں، بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں مشینری بھی اچھی ہیں، جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے وہ بھی کافی کوالیفائڈ ہے، تو وہ ہمیں امید ہے کہ اس عورت کی جان کو بچانے میں ہم سے زیادہ بہتر اقدامات کر سکتی ہیں۔ تو جو اس عورت کے جو کہ لڑکی ہوتی ہے جس نے ہیری کو گلاس پلایا ہوتا ہے، کیونکہ اب کافی عرصہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ مین کہ عورت ایج وائز بھی کافی بڑی ہو جاتی ہے، اس کی جو فیملی ہوتی ہے اس عورت کو لے کے وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، موو ہو جاتے ہیں بڑے ٹاؤن کی طرف، بڑے ہاسپٹل کی طرف۔ تو جیسے ہی وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ان کا آپریٹ کا جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے، اور بڑے ڈاکٹرز کو بلا لے جاتا ہے۔
اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہیری جو ہے وہ اس بڑے ٹاؤن میں بڑے ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوتا ہے، سرجن ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی ہیری کو بتایا جاتا ہے کہ اتنے بجے آپریٹ ہے اور فلاں ٹاؤن سے فلاں لیڈی آئی ہے اور اس کا آپریٹ ہے اور آپ نے اسے ہیڈ کرنا ہے، جیسے ہی ہیری کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹاؤن تو بیسک یہاں تو میری روٹس ملتی ہیں، میں بھی اس ٹاؤن سے ہوں، تو جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس ٹاؤن سے کوئی عورت آئی ہے تو وہ فوراً آتا ہے اور فائل چیک کرتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اس عورت کی پک دیکھتا ہے اور نام دیکھتا ہے، اسے اسی ٹائم پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے، لیکن پھر بھی اپنا ایک اطمینان کرنے کے لیے، تسلی کرنے کے لیے وہ نرس کو بولتا ہے کہ کائنڈلی مجھے آپریشن روم میں لے جائیں اور مجھے وہ عورت دکھائیں جس کا میں نے آپریٹ کرنا ہے۔ تو پہلی نظر میں جیسے وہ ہیری اس عورت کو دیکھتا ہے تو وہ اسی ٹائم سے پہچان جاتا ہے کہ ہاں یہ تو وہی عورت ہے جس نے مجھے ایک گلاس دودھ پلایا تھا۔ تو اسی ٹائم ہیری دوبارہ کاؤنٹر پہ آتا ہے اور کاؤنٹر پہ آگے مینس کہ جو ڈیل کرتے ہیں، جتنی بھی مینجمنٹ ہوتی ہے، مینس کہ جتنے بھی چیکس وغیرہ ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ لیں فائنینشیل جتنی بھی وہ ہوتی ہیں ڈیلنگ ہوتی ہے، جو ڈیل کرتی ہیں، ان کے پاس آتا ہے پیرامیڈیکل اسٹاف والوں کے پاس کاؤنٹر پہ، ان کو آگے یہ کہتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی اس کی پیمنٹ ہوگی، آپ بل بنانے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے فائنل ٹچ لے لینا، اس کے بعد آپ نے یہ بل جو ہے یہ اس لیڈی کے جو فیملی ان کے ساتھ ہے ان کو دینا ہے۔ جب آپ بل بنا لیں تو کائنڈلی ایک مرتبہ بل مجھے چیک کروا لیں، فائنل ٹچ مجھ سے لے لیں، میں اس میں کچھ پرسکرپشن لکھوں گا، اس کے بعد آپ نے یہ بل ان کی فیملی کے ہینڈ اوور کرنا ہے۔ تو اس کے بعد وہ جو ہیری ہوتا ہے وہ فوراً اپنے روم میں جاتا ہے، چینج کرتا ہے، اور چینج کرنے کے بعد ہیری اپنی پوری جان لگا دیتا ہے، اپنی پوری کوشش کرتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے کہ جس قدر ممکن ہو سکے وہ اس عورت کو بچائے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے سینٹیمنٹس چل رہے ہوتے ہیں، جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، ایموشنل فیلنگز وہ بھی جاگ جاتی ہے، وہ بندہ پھر ایکسٹرا کوشش کرتا ہے کہ یار اس کے ساتھ میرا ایک کافی عرصے کا وہ ہوتا ہے، ٹائم اسپینڈ وہ ہوتا ہے، مینس کہ ایک الگ ہی ریلیشن میں رہتا ہے۔ جس بندے نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہو یا جس بندے نے آپ کے اوپر کوئی بھی ایک اچھا ٹائم آپ مشکل وقت میں آپ کی مدد کی ہو، اس کے ساتھ ایک الگ ہی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو ہیری اور اس کی ٹیم پوری کوشش اور بڑی دیر لگا کے ایک بڑے لمبے آپریشن کے بعد اپنے آپریشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہیری کافی خوش ہوتا ہے۔ جب ہیری اپنے آفس کی طرف، اپنے کلینک کی طرف، اپنے روم کی طرف موو کرتا ہے تو وہ بل منگواتا ہے۔ جب بل آتا ہے تو وہ پیرامیڈیکل اسٹاف، جو کاؤنٹر والے اسٹاف ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جتنا بل ہے آپ نے یہ میرا جو چیک ہے اس میں سے کاٹ لینے ہیں اور ان سے کوئی پیمنٹ نہیں کرنی۔ اور ہیری اپنے ہاتھ سے اس کے بل کے اوپر کچھ لکھتے ہیں، اس کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے لکھ کے دیا ہے، یہ جو بل ہے، یہ آپ نے یہ چیک جو ہے میرے بینک سے لینا، اسی پیمنٹ ان کی فیملی سے کوئی پیمنٹ نہیں لینی، لیکن یہ جو میں نے لکھا ہے بل کے اوپر ریٹرن فارم میں، یہ آپ نے جا کے اس عورت کو دے دینا۔ چونکہ عورت ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، جیسے ہی عورت اپنے ہوش و حواس میں دوبارہ آتی ہے، اس کی فیملی بھی خوش ہوتی ہے، تو اس کو جو بل ہوتا ہے وہ اس کو لا کے دیا جاتا ہے۔ پیرامیڈیکل اسٹاف والے جو اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں وہ لا کے اس کو بل دیتے ہیں کہ یہ آپ کا بل ہے۔ تو وہ عورت کافی ڈر رہی ہوتا ہے کہ میرے اوپر اتنا بڑا مینس کہ اب قرض چڑھ جائے گا، میں اتنے بڑے ٹاؤن میں آ گئی، اتنے بڑے ہاسپٹل میں آ گئی، میرا اتنا بڑا آپریٹ ہو گیا، اب تو میری جو بقیہ زندگی رہے گی وہ صرف یہ قرض اتارنے میں گزر جائے گی۔ وہ ڈرتی ڈرتی جیسے ہی وہ جو ہوتا ہے انویلپ ہوتا ہے یا جو فائل ہوتی ہے اسے کھولتی ہے کہ کتنا بل ہے، ہاؤ مچ اٹ از، تو وہ دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے اوپر بڑی خوبصورت لائن لکھی ہوتی ہے کہ یہ ایک دودھ کے گلاس کی قیمت ہے، یہ ایک دودھ کے گلاس کی قیمت ہے، وہ جو آپ نے مجھے میری چھوٹی عمر میں پلایا تھا۔ تو جو اور وہ عورت ہوتی ہے وہ سڈنلی اسی ٹائم جان جاتی ہے، پہچان جاتی ہے کہ ہاں یہ فلاں بچہ ہے جس کو میں نے دودھ کا گلاس پلایا تھا اور آج ڈاکٹر بن گیا، اور آج اس نے مجھے اس طرح مجھے دودھ گلاس کی قیمت پیڈ کی ہے۔ تو اس چھوٹی سی کہانی ہے، سمجھیں تو ہم کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بہت کچھ ہے۔ مینس کہ جو نیکی ہوتی ہے نا وہ گھوم پھر کے آپ کے پاس لازمی پہنچ جاتی ہے، یہ ناممکن ہے۔ دیکھیں نیکی جو ہے نا، گڈ ڈیڈس، یہ اس کا معاملہ ایسا مسلم الحمدللہ ہماری ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہمارے کس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جو کسی اور کے لیے راستے ہموار کرتی ہیں نا، ان کے لیے راستہ خود بخود ہموار ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے
دیکھیے اس لیڈی نے اس بچے کے ساتھ اس کو کوئی انٹریکشن تو نہیں تھا نا. اس نے اس کو کوئی مینس کہ اس کے بدلے میں دودھ کی گلاس کے بدلے میں اس نے کچھ دینا تو نہیں تھا. وہ ایک بچہ تھا, وہ ایک لڑکی تھی, خوبرو لڑکی تھی, ایک بڑی لڑکی تھی, لیکن اس نے صرف رحم کیا. ہماری اسلام میں بھی من لا یرحم لا یرحم, جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. تو اس سے سب سے پہلی بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کہانی سے جو لیسن لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا سیکھیں. ہاں جہاں وہ غلط ہے تو ان کو برا بلا بھی کہنے کا آپ کا پورا رائٹ ہے, ایون کہ آپ مار کے بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں. اس چیز کی بھی اسلام میں بتایا گیا, اگر وہ غلط ہے ان کو مار کے بھی آپ بتا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو چھوٹوں پر رحم, یہ اس کہانی سے ہمیں سبق ہی ملتا ہے, چھوٹوں پر ہمیں رحم کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کے لیے کائنڈلی دوسروں کے لیے راستے ہموار کرنے کی کوشش کریں. آپ کے لیے راستے اوپر والا خود ہموار کرتا جائے گا. نیکی گھوم پھر کے آپ کے پاس لازمی آتی ہے. مجھے امید ہے کہ جو میں اب بات آپ تک کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک کنوی ہو چکی ہوگی. اللہ پاک آپ کو ثانیہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.